بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الطلاق مرتان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے ویڈیو بنانے کا مقصد عوام کو شرعی مسائل سے آگاہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان مسائل کی طرف بھی توجہ دلانی ہے جو آج کل بہت زیادہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور انہی مسائل کی بنا پر لوگ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں کہ اگر ان مسائل کے شرعی احکام اگر پہلے سے ہی سیکھ لیے جائیں تو بہت بڑے ایک مصیبت سے یہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ایک حل ہے کہ بندہ دین اسلام کی طرف آئے اور شرعی احکام کو سیکھے۔ آج کل کے دور میں جو ایک مصیبت یا مرض اس کو کہہ لیں جو عوام میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے وہ ہے طلاق۔ تو طلاق کے متعلق یہ گفتگو کرنی تھی کہ طلاق کی شرح فیصد آج کل بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ اسی طلاق کی بنا پر کئی گھر اجڑ چکے ہیں اور کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو طلاق کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، وہ غصے میں آ کر بے دھڑک طلاق دے دیتے ہیں اور دو گھر جو آپس میں پہلے ملے ہوئے تھے وہ دور ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں تادم حیات ان کی دشمنی چلتی رہتی ہے۔ بچوں کا بٹوارا ہو جاتا ہے اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، الغرض ایک پریشانی کی کیفیت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی بنا پر میں نے سب سے پہلے طلاق کے موضوع کا انتخاب کیا تاکہ لوگوں کو اس سے آگاہی فراہم کی جائے۔ اگر لوگ اس طلاق کے احکام کو سیکھ لیں گے تو اولاً تو یہ کوشش یہ کریں گے کہ طلاق ہی نہ دیں اپنی زوجہ کو۔ اگر طلاق دینے کی مثال کے طور پر اگر نوبت بھی آ جاتی ہے تو وہ احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے سکتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، اس سے پہلے شروعات کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم کوئی طلاق کا موضوع ہم کو سننا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، جبکہ ہم کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے وہ بھی آپ ہی کی طرح سوچتے تھے کہ ہم کو بیویوں کو طلاق نہیں دینی۔ آج وہ مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اپنی جو ایک زندگی ان کی خوشحال زندگی گزر رہی تھی، طلاق کی بنا پر ان کی زندگی اجڑ چکی ہے، ذہنی طور پر وہ منتشر ہو چکے ہیں، بچوں کا بٹوارا ہو چکا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور حتی الامکان ان مسائل کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کے ارد گرد میں جس کے ساتھ یہ معاملات پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ان کو بہترین طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے ذہن سے طلاق کا لفظ بالکل مٹا دیجیے کہ آپ کو اپنی زوجہ کو طلاق بالکل بھی نہیں دینی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ناگزیر صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ کو طلاق دینی ہی پڑے تو آپ یوں سمجھ لیں، آپ یوں تو ایک طلاق بھی آپ دے سکتے ہیں اپنی زوجہ کو۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف میں، لوگوں میں یہ بات عام ہو چکی ہے۔ ہر ایک بندے نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ 3 طلاق دینے سے ہی زوجہ عقد نکاح سے فارغ ہو سکتی ہے، عقد نکاح سے نکل سکتی ہے، 3 طلاق کے علاوہ نہیں نکل سکتی۔ حالانکہ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ آپ اگر کورٹ میں اگر آپ چلے جائیں طلاق نامہ بنانے کے لیے تو اکثر ہمارے وکیل جو بھائی ہیں ان کو بھی ان شرعی مسائل کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ جب وہ طلاق نامہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ 3 طلاقوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، 3 طلاقیں ہی لکھتے ہیں، ایک طلاق کے بارے میں نہیں لکھتے۔ تو عموماً جو میاں ہوتا ہے اس کے اوپر دستخط کر دیتا ہے اور 3 طلاقیں اس کو واقع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دور میں آج کل یہی چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں یہی بٹھانا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے ہی بیوی عقد نکاح سے نہیں نکلتی۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو 1 طلاق بھی دینا چاہے تو وہ عقد سے، نکاح سے نکل سکتی ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے طلاق دینے کا؟ دیکھیے، طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں، اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیے گا۔ سب سے پہلے طلاق دینے کا طریقہ ہے احسن، اس کے بعد حسن، اس کے بعد بدعت۔ یہ 3 طریقے شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے کہ سب سے پہلے احسن طلاق ہے، پھر اس کے بعد حسن طلاق ہے، پھر اس کے بعد بدعت طلاق ہے۔ طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ سے، اب مثال کے طور پر آپ کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی، نا اتفاقیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے،
تو طلاق احسن دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پاکی کے ایام میں جب عورت کے پاکی کے ایام چل رہے ہوں، اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک طلاق دے دینا۔ ایک طلاق آپ دے دیں گے، ایک طلاق دینے کے بعد وہ عدت میں بیٹھے گی، عدت جیسی ہی گزرے گی وہ آپ کے عقد سے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر بعد میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، تو ایک طلاق دینے کے بعد اگر غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں نے طلاق دے کر بہت بڑی غلطی کر دی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا معاملہ سارا خراب ہو سکتا ہے، بچوں کی تربیت کے اوپر معاملہ آ سکتا ہے، تو اب اس کے پاس ابھی بھی گنجائش باقی ہے، 2 طلاقوں کا ابھی بھی اختیار باقی ہے۔ اب اگر وہ عدت کے بعد اگر دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے، فقط اس کو نکاح کی ضرورت ہے، کوئی حلالہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نکاح کر لیتا ہے عدت کے بعد تو دوبارہ اس کے عقد میں آ جائے گی، اب اس کو 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر صورتحال یہ ہے کہ اس نے ایک طلاق دے دی، ایسے طہر میں ایسی پاکی کے ایام میں طلاق دی ہے کہ اس کے اندر ازدواجی تعلق اس نے قائم نہیں کیا، ابھی ظاہر سی بات ہے وہ 3 مہینے تک وہ عدت میں بیٹھے گی۔ اب وہ جب عدت میں بیٹھے گی، اگر عدت کے دوران ہی ان کے درمیان اگر اتفاق پیدا ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان یا گھر والوں کے مابین، کہ دوبارہ اس معاملے کو برقرار رکھتے ہیں، اگر عدت کے دوران ہی اگر ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے باہم اتفاق رائے کے ساتھ، تو اب اس صورت میں وہ دوبارہ نکاح کرنے کی بھی اس صورت میں ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ رجوع کر سکتے ہیں، رجوع الفاظ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور فعل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے متعلق مزید تفصیلاً آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ یہ ہے طلاق احسن، ایک طلاق دے دے، اگر طلاق دینی ہے اس کو اب سے نکالنا بھی ہے تو ایسے طور میں طلاق دے، ایسی پاکی کے ایام میں طلاق دے کہ ان پاکی کے ایام میں اس نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، عدت گزر جائے گی، وہ آپ کی نکاح سے نکل گئی، اب وہ جس سے بھی چاہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد طلاق حسن۔ طلاق حسن دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے، ہر پاکی کے ایام میں اگر وہ طلاق حسن دینا چاہتا ہے، ہر پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے۔ وہ اس طریقے سے کہ ابھی پاکی کے ایام آئیں خاتون کے، تو اس میں ازدواجی تعلق قائم نہ کرے، ایک طلاق دے دے۔ اس کے بعد ناپاکی کے ایام آئیں گے، پھر ناپاکی کے ایام کے بعد پاکی کے ایام آئیں گے، پھر اس میں ازدواجی تعلق قائم نہ کرے اور طلاق دے دے۔ یہ 2 طلاقیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ناپاکی کے ایام آئیں گے، پھر پاکی کے ایام آئیں گے اور اس میں بھی ازدواجی تعلق قائم نہ کرے اور تیسری طلاق دے دے، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے، اور اس طریقے سے طلاق دینے کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت دینے کا طریقہ یہ ہے، اور طلاق بدعت یہ دینا یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اس طریقے سے طلاق دینی بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال اگر اس طریقے سے بھی طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق بدعت دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا، ایک ہی مجلس میں دے دینا، اس کو کہتے ہیں طلاق بدعت، جیسے عموماً ہمارے یہاں پر بہت زیادہ رائج ہے۔ اور یہ طلاق بدعت ہی ہے جو ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ تھوڑا سا غصہ آیا یا تھوڑا سا جذباتی ہو گیا یا بہت زیادہ گرم ہو گیا، تو اس صورت میں اپنی بیوی کو یہ طلاقیں دے دیتا ہے اور یہ تینوں الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتا ہے، تو اب اس صورت میں یہ طلاق دینا یہ طلاق بدعت کہلائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ طلاق کی جو میں نے اقسام آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہنوں سے طلاق دینے کے یہ جو سوچ ہے اس کو نکال دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریں، اور اگر آپ کی وہ بات نہیں مانتی تو آپ کوشش کیجئے کسی بڑے کو پکڑیے، گھر والوں کو ساتھ میں بٹھائیے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ اگر پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ رہنا بالکل ناگزیر ہو چکا ہے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ان جو طریقے آپ کے سامنے بیان ہوئے، تیسرے طریقے کو چھوڑ کر باقی آپ 2 طریقوں کو اختیار کیجئے۔ اگر کوئی طلاق دینا چاہے تو اگر کوئی بندہ ایک طلاق بھی اگر دینا چاہے اپنی بیوی کو تو ایک طلاق بھی دے سکتا ہے، اور اس سے بھی اس کے عقد سے نکل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔